السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو حق اور باطل کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، اور انسان کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ اپنی پسند سے جو بھی راستہ چننا چاہتا ہے، جس راستے پر جانا چاہتا ہے اس پر چلے، لیکن دونوں کا انجام بتا دیا ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے اس کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی حسنہ ہے، اور باطل پر چلنے والے خسرت دنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اس دنیا کے اس امتحان میں انسان کے دل و دماغ کے اندر جن چیزوں کا اثر پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شیطان ہے، نفس ہے، دنیا کے خواہشات ہے، تو اس کے مقابلے میں رب العالمین نے انسان کو فطرت عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کتاب بھیجے ہیں اور انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو یہ علم انسان کے دل و دماغ کے اندر بھی اللہ نے رکھ دیا ہے اور اس کے باہر بھی رکھ دیا ہے، تلاش کرنے والوں کو یہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ شیطان اور نفس انسان پر جو حملے کرتے ہیں، اس میں بنیادی چیز وہ وسوسہ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آج میں وسوسے کے بارے میں بات کروں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے میں بھی اسی پر ہم بات کریں۔ ایک حدیث ہے مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک دوست لگا دیا گیا ہے، ایک ساتھی لگا دیا گیا ہے، جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے۔ یعنی ایک تو انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ، اور دونوں انسان کے دلوں کے اندر باتیں ڈالتے ہیں۔ تو جو خیالات، جو ارادے، جو سوچ وہ برائی کے ہوتے ہیں، جو برے خیالات ہوتے ہیں، جو دل و دماغ کے اندر آتے رہتے ہیں اور اس کا قرار نہیں ہوتا، وہ عقیدہ نہیں بنتا، وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اور جو اچھے خیالات ہوتے ہیں تو وہ فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں، جو برے خیالات ہیں وہ شیطان کی طرف سے۔ ہم دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اچھے خیالات زیادہ آتے ہیں، اچھا سوچ زیادہ آتا ہے، یا برے خیالات اور برے سوچ زیادہ آتے ہیں۔
لیکن اس بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وسوسے آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ انسان گنہگار ہے، یہ انسان فاسق اور فاجر ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، اچھے اچھے لوگوں کو، علماء کو، ان کو وسوسے آتے رہتے تھے، اور اس طرح کے وسوسے کہ ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے، لوگ آتے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسے وسوسے آتے ہیں کہ وہ ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ کہہ بھی نہیں سکتے، زبان سے اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح پاتے ہو، اس طرح ہی محسوس کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ تو ظاہر کلم کلا واضح کی ایمان ہے کہ برے خیالات، برے وسوسے آپ کے دل اور دماغ میں آتے ہیں اور آپ اس پر پریشان ہوتے ہو۔ اگر انسان بے ایمان ہو، اگر اس کو ایمان کی فکر نہیں ہے، اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں ہے، تو اگر برے خیالات آتے ہیں تو وہ کہے گا آئے اس میں کیا ہے؟ تو انسان اس پر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں اس کو بیان کرنے سے یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ آسمان سے گر جاؤں، لیکن میں اس کو بیان نہیں کروں۔ کچھ صحابہ کرام کہتے تھے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر دنیا میں جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ سب ہمیں مل جائے، تب بھی ہم ان وسوسوں کو زبان سے ادا نہیں کریں گے، بیان نہیں کریں گے۔ ایسے وسوسے آتے تھے۔ اب ان وسوسوں کا علاج مختلف طریقوں سے، انسان کے عقیدے کے بارے میں وسوسے آ سکتے ہیں، عمل کے بارے میں، باتوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں۔ میں ایسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس قمیص میں، اس ڈیزائن کے بارے میں بھی وسوسہ ہے۔ وسوسے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر وہ آ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وسوسوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ چاہے کس قدر گندی، بری وہ سوچ ہو، برے خیالات ذہن میں آتے ہوں، اللہ رب العالمین اس پر سزا نہیں دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ نے میری امت سے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں کے اندر آتے ہیں، جب تک وہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرے یا اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ وسوسے آئیں گے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن زبان تو آپ کے کنٹرول میں ہے، عمل تو آپ کا خود اختیار میں ہے۔ تو آپ زبان سے ادا نہ کرو، آپ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرو۔ جب تک زبان سے کہتے نہیں ہو، جب تک اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، تو آپ گنہگار نہیں ہو۔ ان وسوسوں کے بارے میں ایک اور بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر جو وسوسے ڈالتا ہے، کفر اور شرک کے حوالے سے، اس کے بعد بدعات کے حوالے سے، اس کے بعد گناہ کبیرہ کے حوالے سے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گناہوں کے حوالے سے، اسی طرح فضول کاموں میں انسان کو مصروف کر کے، جو جائز کام ہو لیکن اس کے اندر جو ہے انسان کو ایسا لگا دے کہ بڑے بڑے کاموں سے اس کو غافل کر دے۔ کوئی چیز افضل نہیں ہے، اس میں لگا کے اس کو چاہتا یہ ہے کہ افضل کاموں سے اس کو روک دے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں شیطان کے، کچھ ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر اس پر عمل کر دیتا ہے، تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، وہ بدعت بن جاتا ہے، وہ چھوٹے گناہ بن جاتے ہیں، وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جنت سے، قیامت سے غفلت بن جاتی ہے، وہ پھر وسوسہ نہیں رہتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وسوسہ معاف ہے جب تک آپ زبان سے ادا نہیں کرتے اور جب تک آپ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ اس سلسلے میں جو مختلف انسان کو وسوسے آتے ہیں معاملات کے اندر، اس کے بارے میں چند احادیث وہ ذہن میں رکھیں، چند مسائل وہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں، برے برے خیالات اس کے دماغ میں آتے ہیں
وہ چاہتا ہے کہ یہ خیالات میرے دماغ میں نہ آئے، لیکن بعض لوگوں پر وہ وسوسے اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ منٹ کیا، گھنٹے کیا، پورا دن، پوری رات وہ جاگتا رہتا ہے، وہ وسوسے دماغ سے نکلتے نہیں ہیں، وہ خیالات دماغ سے نکلتے نہیں ہیں۔ ایسے وہم، ایسے شک جو گھنٹوں اس کے دماغ میں ہوتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے جنس کے حوالے سے اس کے ذہن میں بس لڑکیوں کی تصویریں آتی ہے، گناہ کے خیالات وہ آتے ہیں، اس کے ذہن میں تشدد آتا ہے کہ میں اس بیوی کو پکڑ کے ماروں، میں اس بیٹے کو پکڑ کے ایسے ماروں، میں اس فلاں کو ایسے پکڑ کے ایسا کروں، اس کو قتل کروں، اسی طرح فلاں کو میں برا بلا کہوں، اور خصوصاً بیوی کے حوالے سے شک، بے جا شک، کوئی دلیل اس پر نہیں ہوتا اور شک کرنے رہتا ہے، اور اسی طرح ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو طلاق دوں، اس کو طلاق دوں، یہاں تک کہ بعض لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ اس کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو۔ اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہ وسوسے آتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے ساتھ جراثیم لگ گئے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں اگر بٹن بھی آن یا آف کرتے ہیں پھر اس کے بعد جاتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگ دوسروں سے ہاتھ ملانے کے بعد بھی جا کے ہاتھ دھوتے ہیں، اور ہاتھ دھونا بھی اس طرح کہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں، بار بار اس کو جو ہے وہ دھوتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسے میں مجھے کینسر ہو جائے گا، ایڈز ہو جائے گا، مختلف قسم کے جو ہے اس کو خیالات وسوسے آتے ہیں۔ خودکشی کے خیالات بعض لوگوں کو آتے ہیں کہ جاؤ بس نٹی جٹی سے اپنے آپ کو گرا دو، پسٹل لے لو، خود کو ختم کر دو، ایک ہی حل ہے دنیا کے غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ یہ مختلف خیالات اس کو آتے ہیں۔ یا نماز میں ہوتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میں تو بے وضو ہو گیا، حالانکہ بے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح وضو کیا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو بار بار کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے، وہ استنجا کرتے ہیں اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں صفائی ابھی پوری نہیں ہوئی، تو بار بار استنجا کرتا ہے، وہ پورا ڈرم جو ہے وہ خالی کر دیتا ہے۔ تو یہ وسوسے، یہ جو بیماریاں ہیں، اس کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔ بہت سے لوگ اس پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو کچھ خیالات بار بار آتے ہیں اور کچھ پھر عمل انسان بار بار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 مرتبہ 20 مرتبہ جاتا ہے اور گاڑی کے دروازہ بار بار چیک کرتا ہے کہ میں نے بند کیا کہ نہیں، چابی میں نے جو اس کو میں نے لاک کیا کہ نہیں، بار بار جاتا ہے۔ گھر کو جو ہے وہ لاک کر کے تالا لگا کے بازار جاتا ہے، پھر واپس جاتا ہے کہ میں نے تالا صحیح طرح بند نہیں کیا ہے، دوبارہ چیک کرتا ہے، پھر آتا ہے اس کے ذہن میں، پھر آتا ہے۔ اسی طرح غسل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اچھی طرح جو ہے وہ پانی نہیں بہایا ہے، پھر صابن دوبارہ ملتا ہے کہ جب یہ صابن اتر جائے گا مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے پانی بہایا ہے جسم پر۔ تو پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے صابن لگایا تھا، تو دوبارہ صابن لگاتا ہے۔ گھنٹوں جو ہے وہ واش روم میں بیٹھا رہتا ہے، پورا وقت جو ہے اس میں اس کا واش روم میں وہ لگتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو، میں ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وسوسہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگوں کے معاملات کو ان چیزوں نے کس قدر خراب کر دیا ہے۔ یہ جو شک ہوتا ہے، یہ بدگمانیاں ہوتی ہے، اور پھر انسان اس کو پختہ کر دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ وسوسہ پھر بدگمانی بن جاتی ہے، پھر اس سے غیبتیں اور یہ چیزیں وہ بن جاتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وسوسے کی بیماری 10 سال 20 سال 30 سال لگی ہوتی ہے اور اس کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کو علاج کا خیال نہیں آتا کہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں اس کے علاج جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا سوائے بڑھاپے کے۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں اب یہ نہ سوچے کہ ہم جوان ہوں گے، بس بھائی ہو گیا وہ، اب جوانوں کو نصیحت کرو بوڑھا ہونا ہے، اور پھر یہ کمزوریاں ہوتی، اب دوبارہ جوانی کے خیالات، وہ جوانی کا نہ سوچے، اب دوبارہ جوان ہو جائے۔ ہاں دل کو جوان رکھے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اس سے اپنے دل کو قوی رکھے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ قوی مومن، طاقتور مومن وہ بنے۔
تو वसवसे के जो असबाब है जो इंसान को आते हैं उसमें से सबसे पहला वो शैतान है। जिस तरह कुरान में जिक्र है मिन शर्रिल वस्वास अल खन्नास, वसवसे डालने वाले के शर से अल्लाह हमें बचा दे। और वो कौन है? अल खन्नास, ये शैतान ऐसा है जब तुम अल्लाह को याद करते हो ये पीछे हट जाता है। तो बेहतरीन इलाज वो ये है ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से अल्लाह को याद करो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र अस्कार करो, इस्तिग़फ़ार करो। तो ये तरीका ऐसा होगा कि शैतान आपको वसवसे नहीं डाल सकेगा। अपने आप को अल्लाह की याद में लगाए रखो। इसी तरह कुरान में ये भी जिक्र है वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, शैतान अपनी आवाज़ से लोगों को गुमराह करता है। ये वसवसे भी शैतान के कुछ आवाज़ें हैं। ये मौसीकी, ये गाने, ये बातिल के जो तकारीर हैं, बातिल की जो किताबें हैं, ये सारी की सारी शैतान की जो है वो आवाज़ें हैं जिसके ज़रिए लोगों को गुमराह करता है। और इसी तरह एक और सबब वसवसे के लिए वो नफ्स है। इंसान का नफ्स भी वसवसे डालता है। इसलिए रमज़ान के महीने में शयातीन को बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोग फिर भी गुनाह करते हैं क्योंकि शैतान तो बंद है लेकिन नफ्स आज़ाद है। और वो छोटे छोटे शयातीन जो आज़ाद होते हैं वो भी हम मुसलमानों को गिरा देते हैं। भाई तेरा कोई ताकत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, गुनाहों में फिर भी वो इंसान मुब्तला हो जाता है। सूरह क़ाफ़ में है वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया है और इसका नफ्स किसे जो वसवसे डालता है हम उसे जानते हैं। हम उसके रब शेरक से भी ज़्यादा करीब हैं। मालूम हुआ शैतान के और नफ्स के वसवसों से बचने के लिए उस ज़ात से ताल्लुक़ कायम किया जाए जो हमारे नफ्स से भी ज़्यादा हमारे साथ करीब है। वल्लाह रब्बुल आलमीन व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब हम अभी मैं रास्ते में आ रहा था सोच रहा था कि कुछ लोग होते हैं उन्होंने कोई सेफ्टी बनाई होती है, मिसाल के तौर पर ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, कुछ और चीज़ें की होती है सेफ्टी के लिए कि मुख्तलिफ चीज़ें वो ना आए। तो जब हम अपने दरमियान और मुसीबतों के दरमियान अल्लाह को कर देते हैं कि अल्लाह तू ही हमारी जय पनाह है, तू हमारे लिए सिक्योरिटी बन जा, तू हमारे लिए हिफाजत बन जा, तू हमारे लिए दीवार बन जा, तो फिर कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अल्लाह से ताल्लुक़ जो है वो इंतहाई मजबूत कर देना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम में हदीस से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है और उसे कहता है कि फलां चीज़ किसने पैदा की है? तो इंसान कहता है अल्लाह ने पैदा की। फिर कहता है फलां चीज़ किसने पैदा की? तो कहता है अल्लाह ने पैदा किया। फिर उससे पूछता है, शैतान वसवसा डालता है कि सब चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया? तेरे रब को किसने पैदा किया? अब यहाँ पर देखिए किस कदर संगीन वसवसा वो डाल दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलियस्तइज़ बिल्लाह वलियंतहि, दो चीज़ें, एक तो फौरन पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह तू ही बचा दे मुझे, इस शैतान से मुझे बचा दे। और दूसरी बात वलियंतहि, अमल ना करे, अपनी नफ्स की भी ना माने। तो शैतान भी वसवसा डालता है और फिर नफ्स भी काम करता है। तो आप शैतान से बचने के लिए कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और नफ्स से बचने के लिए ये करो कि जो वो कहता है उस पर अमल ना करो, वो कहो नहीं, वो बात वो करो नहीं। इसी तरह शैतान का मिशन जो है वो ये है कि इंसान को गम में, परेशानी में, मुसीबत में डाल दे, गमगीन कर दे, उसको खौफजदा कर दे। और ये बात सूरह मुजादला में जिक्र है। इसलिए आप अंबिया किराम और सालिहीन की जो बातें हैं वो उसको आप पढ़ें तो जहाँ कहीं उनको कोई भूल हो जाती थी, कोई चीज़ उससे उनसे भूल जाती, तो वो कहते थे कि अंसानी उस शैतान ने जो है मुझसे ये बात बुला दी थी। फंसा हो शैतान जिक्र रब के, शैतान ने बोला। मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी उसका जिक्र हुआ है, क्योंकि शैतान जो है इंसान को ज़रूरी काम है वो उससे भुला देता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? इंसान को दुख होता है, गम होता है, और इससे शैतान खुश होता है।
تو سورہ مجادلہ میں ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. یہ جو بعض فضول قسم کی میٹنگز ہوتے ہیں، جرگے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ مومنوں کو غمگین کرنا. یہ شیطانی جرگہ ہے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ مومنوں کو غمگین کر دیں، لیکن غم نہ کریں. کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ خاص اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آپس میں وہ بات کرتے ہیں، کان میں چپ چپ کے باتیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ اس طرح نہ کرو جب تک اس تیسرے سے اجازت نہ مانگو. کیوں؟ کیا ہوگا؟ شیطان اس تیسرے کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ دونوں جو آپ سے چپ کے بات کر رہے ہیں تو تیرے خلاف کوئی کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ برا وہ سوچ رہے ہیں. تو وہ غمگین ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا. تو مومنوں کو غم اور پریشانی سے بچانے کے لیے یہ دین اسلام میں سارے ہدایات. شیاطین جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کا ایک خاص مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظروں سے، نگاہوں سے، تیز نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ اس کو پریشان کر دے، اس کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیاطین کے وہ کام ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی انسان کو آگے کر کے اس کے ذریعے شیطان اپنے کام وہ چلاتا ہے. ابلیس بہت بڑا کافر ہے دنیا کا، لیکن اللہ رب العالمین وہ مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. ابلیس کی ذریت میں سے، اس کے اولاد میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ابلیس قیامت تک کے لیے لعنتی ہے. اس پر لعنت ہوتا رہے گا. اور اس نے قسم کھائی ہے کہ انسان کی اولاد کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ان انسان کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد سے اس کو حسد ہے. تو کافروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. ان کو کفر کے وسوسے نہیں آتے، گناہوں کے وسوسے ان کو بھی آتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی وہ گمراہ کرنے کی کوششوں میں وہ لگا ہوا ہے. اس نے قسم کھائی ہے مجھے مہلت دیں، قیامت تک کے ان کو مہلت مل گئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرف سے اس انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علاج کا سوچنا چاہیے. اور علاج میں بہرحال تکلیف انسان کو ملتی ہے، لیکن وہ تکلیف انسان برداشت کرے گا. انجیکشن لگتے ہیں، دوائی جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ کھا رہے ہو، میڈیسن کھا رہے ہو، ڈرپ لگ رہے ہیں، کبھی کبھار سرجری ہوتی ہے. تو اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ محنت کرنی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر شوگر والا مریض کہتا ہے کہ میں علاج کرنا چاہتا ہوں لیکن میں حلوے سے اپنا علاج کروں گا، کوئی حلوہ کھلائے اور میں اس سے میرا علاج ہو جائے، تو ایسا علاج نہیں ہوتا ہے. آپ تکلیف برداشت کرو گے تو آپ کا علاج ہوگا. دوسری بات کہ وسوسے پر جو ہے عمل کرنا، اس پر عقیدہ رکھے کہ وسوسے پر عمل کرنا حرام ہے. جس طرح وسوسہ آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے اوپر جو ہے فتوے نہ لگائے کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں، میں تو مشرک ہو گیا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے بڑا جو ہے وہ گنہگار نہیں ہے. نہیں، ان وسوسوں کی وجہ سے اپنے اوپر فتوے نہ لگاؤ. جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کو گناہ نہیں ٹھہرایا ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ خود، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اگر تو صحیح بندہ ہوتا تو تیرے دل میں ایسے خیالات آتے، تو ایسا ہے ایسا ہے. وہ اس کو مایوس کرنے میں لگا ہوتا ہے تاکہ یہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی نہ لے، بالکل مایوس ہو جائے اور دین سے جو ہے مکمل وہ پھر جائے. اسی طرح خود کو انسان تیار کرے، اللہ سے مدد مانگے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے وہ اللہ سے مدد طلب کرتا رہے. اور اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح بیماریوں کا علاج ایک ہی دن میں نہیں ہوتا، تو اسی طرح تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ میرے جو گناہوں کے جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا علاج ہوگا قرآن اور حدیث کی وہ روشنی میں.
اسی طرح ایک علاج اس کا یہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان سفر پہ جائے تو سفر شروع کرتے وقت اس کو چاہیے کہ مسکرائے. یہ سنت ہے، سفر شروع کرتے وقت مسکرانا یہ سنت ہے، کیونکہ سفر جو ہے اس کو قطعۃ من العذاب، تکلیف کا ایک حصہ کہا گیا کہ سفر میں تکلیف ہوتی ہے. آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے اور طرح طرح کے آرام دہ سفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف ہوتی ہے. سفر قیامت تک کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی. تو انسان جو ہے وہ مسکرائے اور اپنے آپ کو سفر کے وہ مشکلات کے لیے تیار کرے. اس میں بڑی وہ حکمتیں ہیں. اگر یہ اداس ہے، پریشان ہے، تو ایک خود ہی اس نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا، ایک اس پر جو حالات آ رہے ہیں وہ اس کو مزید جو ہے وہ کمزور کر دیا. تو وہ جو لوگ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خواہ غمگین نہ کرے، خواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہو تو خند پیشانی سے اس سے ملو، تو یہ بھی نیکی ہے. تو اس کے ذریعے لوگوں کی پریشانیاں وہ ختم ہوں گی، دور ہوں گی. اسی طرح آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ غمگین لوگ اور جن کے پیشانی پر 12 بج رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسے لوگ پسند کرتا ہے؟ جب دوسروں کو پسند نہیں کرتے ہو تو خود بھی ایسا نہ بنو، خود جو ہے وہ حشاش بشاش رہو. جس طرح ایسے لوگ جو زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بندہ اس سے ملتا ہے تو وہ خود جو ہے ایک توانائی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو خود بھی ایسا بنو کہ مسلمان مومن آپ سے مل کے اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو وہ بھول جائے اور ان کو سکون ملے. اس درخت کی طرح ہو جاؤ جو گنا اور سایہ دار ہو، اور کوئی تھکا ہارا وہاں آتا ہے تو آرام حاصل کرتا ہے اس درخت کے سائے میں. اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بعض لوگ جو بار بار وضو کرتے ہیں یا بار بار جو ہے وہ نیت پڑھتے رہتے ہیں یا بار بار جو ہے اللہ اکبر سبحانک اللہ، اللہ اکبر سبحانک اللہم، تو اس میں بڑی غلطی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو لوگوں کے سامنے وضو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. تو لوگوں کے سامنے ہی آپ یہ کرو تاکہ وہ لوگ آپ کو روک سکیں. اور ایسے مریض اگر کسی کو ایسے لوگ وہ معلوم ہیں جو وسوسہ کے انتہائی شکار ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا کرے، اور جب وہ ایک مرتبہ وضو کرے اس کو ہاتھ سے پکڑے، بس ہو گیا، آ جاؤ میں کہتا ہوں ہو گیا. اور اس طریقے سے اس کے ساتھ 2-3 دن یہ مشق کرے. اور کچھ لوگ یہ جو نیت بار بار، نیت تو سرے سے زبان سے کہنا یہ قرآن و حدیث میں آیا بھی نہیں ہے. نماز کی نیت شروع کی اور آخر تک پہنچ رہے، دوبارہ شروع کی، پھر دوبارہ شروع کی، یہاں تک کہ جو ہے امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور یہ ابھی نیت میں لگا ہوا ہے. تو نیت کا تو سرے سے زبان سے کہنا بھی وہ ثابت نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح وسوسے سے ڈرنا نہیں چاہیے. وسوسہ ہی ہے، یہ خدا نہیں ہے. وسوسہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین. اور اسی طرح یہ وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ کیا کرے گا؟ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، جو شیطان کی جو سازش ہے، جو مکر ہے، وہ انتہائی کمزور ہے. جو وسوسے ڈالنے والا ہے وہ کمزور ہے تو وسوسہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو انسان اپنے آپ کو وسوسے کا شکار کر کے وہ ضعیف نہ کرے، کمزور نہ کرے. اسی طرح وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین چیز وہ استخارہ کرنا بھی ہے. کہ انسان استخارہ کر جو کام کرتا ہے، مختلف کام کرے تو پہلے استخارہ کرے، تو پھر اس کو جو ہے جو خیالات آئیں گے وہ کہ میں نے استخارہ کیا تھا، مشورہ کیا تھا، اسی میں ابھی خیر ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے استخارہ بھی کیا تھا، مشورہ بھی کیا تھا، میں نے دکان کھولی اور اگلے ہی مہینے اس سے ڈکیتی ہوگی، 5 لاکھ روپے لے گئے ڈاکو. تو یہ کیا ہو گیا؟ میں تو استخارہ کیا تھا یا مشورہ کیا تھا، اس میں کہتے خیر، یہ تو دوسرے مہینے ہی ڈکیتی بڑھ گئی. اللہ کے بندے 5 لاکھ روپے لے گئے، وہ آپ کو شوٹ بھی کر سکتے تھے، 1-2 لاشیں بھی گرا سکتے تھے.
تو 5 لاکھ روپے پہ آپ کی جان چھوٹی تو ابھی بھی اس میں خیر ہے نا. وہ نہیں کرتے، بہت سے ڈکیت کرتے نہیں ہے کیا، وہ مار بھی دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان دوسرے انسان کو قتل کیسے کرتا ہے. جن لوگوں آپ دیکھیں، آپ گانا سنتے ہو تو کیسے سنتے ہو، کوئی برائی بد نظری لوگ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یہ معمولی چیز ہے. اس طرح یہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جب اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے احادیث میں آتا ہے کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو، کسی گناہ کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا ہی اس گناہ کو کرنے کا دروازہ وہ کھول دیتا ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ وسوسے آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان گنہگار. صحابہ کرام کو یہ وسوسے آتے تھے، مختلف قسم کے وسوسے آتے تھے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو وسوسہ آئے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو جب تک آواز نہ سنو یا جب تک جو ہے وہ آپ بو محسوس نہ کرو تو اپنی نماز وہ جاری رکھو. تو یہ صحابہ کرام سے ہی کہا تھا. تو مختلف قسم کے وسوسے وہ آتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو قطروں کا وسوسہ ہوتا ہے اور بار بار چیک کرتے ہیں اور بار بار کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو واقعی بھی قطروں کا مسئلہ ہے تو وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز پڑھا کرے، چاہے وہ ان کو نماز کے اندر جو ہے وہ معاملہ ہوتا رہے. یعنی حقیقت میں بھی اگر ایسا ہو، پھر وسوسے ہے ہی نہیں، حقیقت میں ہے ہی نہیں، صرف وسوسہ اس کا آ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو کیوں اپنے آپ کو انسان وہ پریشان کرتا ہے. تو صحابہ کرام اس قدر ان وسوسوں سے بعض اوقات خصوصاً عقیدے کے بارے میں جو وسوسے آتے تھے اس سے اتنا پریشان ہوتے تھے کہ ڈرتے تھے کہ اگر میں آسمان سے بھی گرا دیا جاؤں، آسمان سے بھی گر جاؤں تو میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں ان وسوسوں کو بیان کروں. اسی طرح زمین پر جتنی بھی چیزیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اگر وہ مجھے مل بھی جائے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اس وسوسوں کو بیان کروں جو میرے دل و دماغ میں آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائے، اور رب العالمین جو ہمارے دلوں میں جو وسوسے شیاطین اور نفس کی طرف سے آتے ہیں ان کے شر سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. ومن شرور انفسنا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وسوسوں سے بچنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے لیے 1 مد پانی اور غسل کے لیے 1 صاع پانی جو ہے وہ کافی. 1 مد تقریباً 625 گرام ہوتا ہے اور 1 صاع 2.5 کلو پانی، یعنی 2.5 کلو پانی سے آپ غسل کر سکتے ہو اور 625 گرام پانی سے آپ وضو کر سکتے ہو. تو وسوسے کا شکار نہیں ہو کہ پورا ڈرم جو ہے وہ خالی کر رہے ہو. اسی طرح اگر کوئی وہ راستے میں جا رہا ہے اور اوپر سے پانی اس کے اوپر آتا ہے تو اس کی تفتیش نہ کرے. اگر ظاہر میں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کی تفتیش نہ کرے کہ دروازہ کٹ کے بل دے کہ پانی صاف تھا کہ صاف نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے مسند احمد میں، اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، تو اوپر سے پانی آیا تو اس کے ساتھی نے کہا کہ ایک گھر والے ہمیں بتا دے کہ یہ پانی صاف ہے کہ نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں خبر نہ دو، اور اسے کہا وہ چلتے ہیں. تو چلے گئے. تو خامخ آپ نے آپ کو وسوسوں کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اگر راستے میں جا رہے ہو، اندھیرا ہے اور آپ کے پاؤں کے ساتھ کوئی گیلی چیز لگ گئی تو اب آپ لگے ہو اور سونگ رہے ہو کہ صاف چیز تھی کہ بری چیز ہے. تو یہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
इसी तरह अगर आप नमाज पढ़ते हो, नमाज आपने मुकम्मल कर ली, नमाज के बाद आपको पता चला कि कपड़े गंदे थे, तो इस नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं, नमाज आपकी वो हो गई है अगर आपने वज़ू किया था, बावज़ू थे। इसी तरह ये जो कसाब होते हैं, कसाई होते हैं, वो अगर वो ज़िबा करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद उस चुरी को पत्थर वगैरह से रगड़ देते हैं तो ये साफ हो जाते हैं। आपके चप्पल हैं, अगर किसी जगह गंदगी पर पड़ते हैं, फिर उसके बाद साफ जगह पे आप चलते हो तो ये उसके लिए सफाई है, ये साफ हो जाती है। इसी तरह अगर ज़मीन है, उसके ऊपर कोई गंदी चीज़ जो है वो पड़ गई, अगर उसका जो है कोई हुजम नहीं है, यानी पानी वगैरह था गंदा, तो उसके वो अगर सूरज के से, हवा से, धूप से, हवा से वो खुश्क हो जाए, साफ हो जाए, तो बस ये साफ हो गया। हदीस में आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर कुत्ते जो है वो आते जाते थे, पेशाब भी करते थे, और हम उस पर पानी नहीं छिड़काते थे। यानी मतलब ये है कि वो हवा और जब धूप के साथ वो खुश्क हो जाते थे तो बस उसको साफ वो समझा जाता था। इसी तरह वो जो मसला है कि पानी, दुनिया के जो पानी है वो साफ है, और जब तक उसके रंग और बू में, जायके में तब्दीली ना आए, गंदी चीज़ की वजह से रंग में, बू में और जायके में तब्दीली ना आए, तो वो पाक साफ है। तो बाज़ लोग जो है वो पूरा दरिया होता है और कहते हैं वहाँ पर वो गाय मैंने देखी, उसने उसमें पेशाब किया, मैं इससे वज़ू नहीं करता। पूरा दरिया उसके नज़दीक नापाक होता है। अजीब लोग होते हैं, तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए। एक और मसला वो ध्यान में रखें कि जो जानवर उसका गोश्त खाया जाता है, तो सिरे से उसका बोल जो है, उसका पेशाब वगैरह, वो तो नापाक है ही नहीं। जैसे गाय है और जो से बकरियां, भेड़ बकरियां वगैरह है, तो उसका पेशाब जो है वो नापाक है ही नहीं। अगर कोई जो है उसके वो कपड़े उसने पहने हुए हैं तो वो नापाक नहीं है। हाँ, अगर कोई उसको धोना चाहता है तो अच्छी बात है, अलग मसला है। लेकिन अगर कोई बकरियों के वाड़े में, गाय और भैंसों के वाड़े में काम करता है और फिर कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, वहाँ पर भी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि कपड़े नापाक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है कि आपने कपड़े और कपड़े रखा करो नमाज के लिए, वो पहना करो, उसमें नमाज पढ़ो, लेकिन ये बहाने आपके वो नहीं चलेंगे। तो रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए कि कुरान और हदीस को सही तरह वो हम समझें, और इसी के ज़रिए जो है हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो वसवसे हैं, जो इंसानों की तरफ से आते हैं या जिन्नात की तरफ से आते हैं, इसी कुरान और हदीस के ज़रिए हमारा बचाव इससे मुमकिन है। कुछ ऐलानात है कि इतवार के दिन इंशाअल्लाह अली इब्न खलफान मस्जिद में जो शीरीन कॉलोनी में है, उसमें